صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سب حضرات درود پڑھیے سب حضرات درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے احباب محبت نے اس محفل نور کا اہتمام کیا ہے. ان کی ترتیب اور نظم اس طرح تھا کہ میں اسی وقت پہ یہاں ہوں، میں اس حساب سے حاضر ہو گیا. ظاہر ہے کہ جو لوگ سر شام سے آئے ہیں وہ اب کچھ تھکاوٹ اور کچھ سستی بھی محسوس کر رہے ہوں گے. بات کو زیادہ طویل کرنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بس چند ایک گزارشات کو بھی زیادہ جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں تاکہ عنوان کے حساب سے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خیرات اور فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. جو کچھ ہمارے بارے میں کہا گیا، کہا جاتا اور سنا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کرتے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو داعیے اللہ بنا کے بھیجا. حضور داعیے اللہ ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں. فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح و شام، دن اور رات، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے کا لوگوں کو پیغام دیا. اہل عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بہت سارے ان کے خیالات میں چیزیں گدلی اور میلی شامل ہو گئی تھی. وہ کعبے کا طواف کرتے تو عجیب توہمات کا شکار تھے، سارے کپڑے اتار کے کرتے. قربانی دیتے تو اس کا خون لے کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے کہ شاید یہ قبولیت کی علامت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سارے توہمات سے بچا کے کہا اوہام پرستی نہیں، توحید پرستی چلے گی. تمہیں ایک اللہ کی جانب رجوع کرنا، تم نے اللہ سے ڈرنا. یہ جو تھوڑی تھوڑی کمزوریاں ہمارے اندر واقع ہونے لگی ہیں، اور بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے سیانے لوگ کالے جادو اور تعویذ دھاگے کے چکر میں الجھنے لگے اور ادھر ادھر کے پھیرے لگانے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مصلی پہ بیٹھتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے. کمزوری آ جاتی ہے انسان پر. دن ہوتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں دن ہوتے ہیں، آسانی کے بھی دن ہوتے ہیں، مشکل کے بھی. تو جب آپ آسانیوں کے لیے تیار ہیں تو مشکلات کے لیے بھی تیار ہیں. یہ دن ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایام آئے، وقت ہوتا ہے. تو اس میں انسان کا کام یہ ہے وہ اللہ والوں کا وسیلہ ضرور تلاش کرے. وہ کیونکہ ہم جو اللہ والوں کی مدد ہے اسے اللہ کی مدد ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رجوع اپنے رب کی جانب کرنا اور بالاہتمام کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے وہ جو طبیعت کے تقاضے ہیں. پہلے تو میں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ دن آئیں گے، دن آئیں گے، انسان آزمایا جائے گا. وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پہلے تو کبھی دن مشکل آ جائے نا تو جس طرح آسانیاں بندہ خوشی سے لیتا ہے نا، مشکلات میں بھی ذرا اسے سینہ
کھلا کر حضرت ابو یحییٰ ایک درویش تھے، کوئی الزام لگ گیا تو بہت زیادہ شہرت جو تھی وہ زوال میں بدل گئی، لوگ روڑے مارنے لگے، ہر بندہ ہی روڑے مار رہا تھا. تو حضرت ابو بکر شبلی بھی قریب سے گزرے، انہوں نے ایک پھول پھینکا، پھول مارا تو حضرت نے وہ پھول اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگے شبلی یار رکھ لے، میرے نا آج کل روڑے کھانے کے دن آئے ہوئے ہیں، کیونکہ دن روڑے کھانے کے ہیں لہذا ان دنوں میں پھول سجتا نہیں. آئیں گے دن پھول کھانے کے بھی، جب آئیں گے تو میں لوں گا نا تم سے. یہ حالات ہوتے ہیں نا، یہ بدلتے. پہلے تو تیار رہیں اور پھر ان معاملات میں کریں کیا، اپنا رجوع اپنے رب کی طرف کریں. حضور نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا. وہ جاہل شاعر اور نادان صوفی اور عجیب و غریب قسم کی ادیب جو معاذ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ سارے روپ ہی اللہ کے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکارتا ہے. ان بیوقوفوں سے کہو اگر سارے روپ اللہ کے تھے تو پھر حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرنا، پھر توحید خالص کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کمزور باتیں کرنا اور گول باتیں کرنا اور طریقت کے نام پر لوگوں کو اوہام پرستی کا شکار کرنا محبوب کی پیغام کا پہلا سبق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ پہلا سبق ہے. آپ مضبوط ہو جائیں. دیکھو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا اور وصال مبارک بھی حضور کی گود میں ہوا. مقدس آنکھوں میں آنسو ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو میں بیٹا چلا گیا لیکن میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن ہی سورج گرہن بھی ہو گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا. جوڑ دیتے ہیں نا جوڑنے والے. آپ بولتے ہیں کرامتیں تو ریڈی میڈ ہیں اور ایک صوفی درویش کی کرامت ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ہی فٹ کر دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو کمزور نہ کریں طریقت کے نام پر. طریقت تو عقیدہ توحید کا ذائقہ دیتی ہے. طریقت تو انسان کو مصلی میں بٹھاتی ہے. طریقت تو اللہ سے جوڑتی ہے. طریقت کا راستہ تو معرفت الہی کا راستہ ہے. آپ نے لوگوں کو کس چکر میں ڈال دیا؟ سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے بات چھوڑ دی، جوڑ دی کہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. محبوب کریم نے فرمایا ان کو بلاؤ نا سب کو مسجد میں. حضور آج غمزدہ تھے، وقت نہیں تھا خطاب کا. یہ بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی. میں طالب علموں پر علماء سے گزارش کروں گا ذرا میری اس بات پر توجہ کریں. کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پر فوراً بھی بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ محفل کب ہوگی، مجمع کب ہوگا، جمعہ کب ہوگا. محبوب نے فوراً لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور پھر محبوب فرمانے لگے لوگوں یہ چاند اور سورج کو گرہن ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور جب یہ وقت آئے نا تو استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو. فرمایا کسی کے وصال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے خود سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرنی ہے، خود سے لوگوں کو بتلانا ہے کہ درویش اللہ کی جانب موڑتا ہے رخ کو. وہ اپنا طواف تھوڑا کراتا ہے، اس کی یہ خواہش کہاں ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے میرے پیچھے آئیں. رب کا بندہ تو لوگوں سے جان چھڑاتا ہے. وہ تو کہتا ہے اٹھ بلے آ چلو تھے بسیے اتھے بس دینی سارے اننے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. وہ تو جان چھڑاتا ہے. وہ تو اگر کبھی مجلسوں میں آتا ہے